حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان المبارک کے اس ماہ مقدس کے اندر کسی علمی مجلس کے اندر جا کے بیٹھتا ہے، فرمایا جتنے قدم چل کے وہ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر قدم پر اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ کہتے اس بات پر کہ دیکھیں وہ رات کتنی کریم ہے، کتنی مہربان ہے، کو تو فرمایا یہ علم کی مجلس نہیں ہے تو اور کیا ہے، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس قرآن کے خلاصے کو بیان کیا جاتا ہے، تو یہ علم کی ہی مجلس ہے، یہ قرآن کی مجلس ہے۔ اس لیے اہتمام سے اس مجلس کے اندر خوشی خوشی آیا کرو، تاکہ اللہ تبارک و تعالی جتنا اخلاص ہوگا اللہ تبارک و تعالی اتنا اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرمائیں گے۔ تو فرمایا جو علم کی مجلس کے اندر رمضان المبارک کے ماہ مقدس میں جاتا ہے ہر قدم پر اللہ 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگلا حصہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان المبارک کے اندر ہر نماز کو باجماعت ادا کرتا ہے، ہر نماز کو باجماعت ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر رکعت کے بدلے میں اس کو نعمتوں سے بھرا ہوا 1 شعر عطا فرماتا ہے۔ کہاں؟ دنیا میں نہیں، آخرت میں ملے گا۔ اور فرمایا کہ جو بندہ ہر نماز رمضان المبارک کے اندر باجماعت ادا فرماتا ہے اہتمام کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی نعمتوں سے بھرا ہوا شعر اس کو عنایت فرماتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نماز باجماعت ادا کرنا ویسے بھی بندے کے لیے بہت بڑا کار ثواب ہے۔ اگر بندہ اکیلا نماز پڑھتا ہے تو 1 نماز کا ثواب ہے، جماعت سے پڑھتا ہے تو 27 نمازوں کا ثواب ہے۔ اس لیے اپنے وقت کو ضائع نہ کیا کرو۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تو خاص اہتمام ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی انسان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ بندہ باجماعت نماز ادا کرے۔ باجماعت نماز ادا کرنے میں انسان کے لیے اجر زیادہ ہے۔ اور حدیث کے اگلے حصے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس ماہ مقدس کے اندر اپنے والدین کی خدمت کر کے ان کو راضی کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو اپنی بخشش اور رحمت سے نوازتا ہے۔ جو والدین کی خدمت کرتا ہے، ویسے بھی والدین کی خدمت کرنا بہت بڑا ثواب ہے، لیکن فرمایا خاص کر رمضان المبارک کے اندر جو بوڑھے والدین ہو جائیں نا، ان کی ہر چیز کا لحاظ رکھنا۔ اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے والدین جب لوگ اس طرح ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم والدین کو ہر شے دیتے ہیں، جو بھی انہوں نے مانگا میں نے ہر چیز کو حاضر کیا، لیکن پھر بھی میرا باپ مجھ سے خفا ہے، اور جو مانگتا ہے میں دیتا ہوں جی پھر بھی خفا ہے۔ یہی تو ہماری سب سے بڑی غلطی ہے کہ میرا باپ مجھ سے مانگتا ہے تب میں دیتا ہوں۔ میں بچپن میں تھا، جس چیز کی خواہش کی اس نے مانگنے تک نہیں چھوڑا، یہ دیکھا ہے کہ میرے بیٹے کی خواہش کیا ہے، خواہش کو مانگنے سے پہلے پورا کیا۔ ارے تو اتنا کم ظرف کہاں ہو گیا کہ اپنے باپ سے چیزیں منگوا کے پھر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مانگنے پہ دے دیتا ہوں۔ اس لیے فرمایا ایسا نہیں ہے، اپنے والدین کی خوب خدمت کرو، اور مانگنے سے پہلے ان کی ہر ضرورت کا خود خیال رکھو، تاکہ انہیں مانگنے کا وقت نہ آئے اور مانگنے کا موقع نہ آئے کہ وہ تجھ سے مانگ کے چیز لے۔ فرمایا جو اپنے والدین کی رمضان کے اندر خدمت کرتا ہے اور ان کے دل کو خوش کرتا ہے، اللہ اپنی رحمت اور بخشش کو اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سن لے، ایسے شخص کی جنت کے لیے میں ضامن ہوں، ضمانت دیتا ہوں کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے گا۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت رمضان المبارک کے اندر اپنے خامد کی خدمت سے اس کو راضی کرے، اللہ تبارک و تعالی بی بی مریم سلام اللہ اور حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا آپ کے عبادت جیسا ثواب اللہ تبارک و تعالی اس خاتون کو عطا فرماتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کی ذات بڑی کریم ہے۔ اور فرمایا جو رمضان المبارک کے اندر یہ مونس و غمخواری کا مہینہ ہے، یہ ایک دوسرے کے خیال رکھنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی لحاظ رکھنے کا مہینہ ہے۔ ویسے بھی مسلمان دوسرے کا ہمیشہ لحاظ رکھتا ہے، دوسرے کے لیے خدمت
کرتا ہے, دوسرے کی حاجت کے وقت کام آتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں. اور فرمایا جو بندہ رمضان المبارک کے اندر کسی دوسرے مسلمان کی حاجت کو پورا کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب ساری دنیا بڑی مشکل میں ہوگی, مشکل حالات ہوں گے, ہر شخص اپنے اپنے گناہوں کی بدولت پریشان ہوگا, اس مشکل کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی حاجات کو, قیامت کی حاجات کو آسانی سے پورا فرما دے گا. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, دنیا کوئی چیز نہیں ہے, دنیا فنا ہو جانے والی ہے. اور فرمایا خاص کر رمضان المبارک کے اندر ویسے بھی پڑوسی کے بڑے حقوق ہیں, ان کے حقوق کا لحاظ رکھا جائے, لیکن رمضان المبارک کا ماہ مقدس وہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر اپنے پڑوسیوں کا, اپنے رشتہ دار میں کمزور لوگوں کا خیال رکھا جائے, لحاظ رکھا جائے کہ ان کو کیا کیا شے ضرورت ہے. فرمایا بن مانگے ان کی ضرورتوں کو جو پورا کر دیتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس دینے والے کی ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, اس لیے رمضان مبارک کے اندر ہمیں ایک دوسرے کا خیال بھی رکھنا چاہیے, لحاظ بھی رکھنا چاہیے, ایک دوسرے کی خدمت بھی کرنی چاہیے, اور خاص کر عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, قرآن عظیم الشان کو تلاوت کریں قرآن کی, اور قرآن کو خوب خوب پڑھیں. اور آج ہماری حالت یہ ہے نا کہ رمضان مبارک کے اندر بھی ہم نماز نہیں پڑھتے, روزہ رکھ لیتے ہیں, دن بھر قاضی روزہ ہے, اور بندہ نکل گیا کبھی بازار میں, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, سارے کاموں میں نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. وہ کیا ہے کہ میرے دوستوں, بزرگوں, وہ باقی کام تو کرتے ہیں, روزہ تو رکھ لیتے ہیں, لیکن روزہ رکھ کے لوگوں کی غیبتیں کرو, لوگوں کے پیچھے لگے رہو دن کے وقت, اور اپنی زبان کا بھی غلط استعمال, آنکھ کا بھی غلط استعمال, ہاتھ کا بھی غلط استعمال, اور اپنا وقت بھی ضائع, نہ نماز اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا کوئی خوف اور طریقہ کار. اس لیے حضرات جی وقار فرمایا روزہ انسان کا تبھی کامل ہے کہ روزے کے ساتھ ساتھ بندہ نماز بھی پڑھے. پہلا کلمہ, دوسرے نمبر پہ نماز, تیسرے نمبر پر روزہ. اسلام کے جو ارکان ہیں ان کی ترتیب کو بھی دیکھ لیجئے کہ ترتیب میں نماز پہلے آتی ہے اور روزہ اس کے بعد آتا ہے. اگر بندہ روزہ رکھ لے نماز نہ پڑھے تو فرمایا اس کی مثال بالکل اسی طرح سے صادق آتی ہے جیسے ایک جانور کو باندھ دیا جائے, اس کے آگے چارہ نہ ڈالا جائے. اس لیے میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے نوجوان ساتھیوں, جہاں کہیں بھی ہو, رزق کمانے کے سلسلے بازار میں ہو, دکان پہ ہو, دیہڑی لگا رہے ہو, کھیتوں میں کام کر رہے ہو, گاڑی چلا رہے ہو, اپنا معمول بناؤ کہ جیسے نماز کا وقت ہو جائے سارے کاموں کو چھوڑ کے اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ, اور پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی برکتیں, کتنی رحمتیں اور اس کام کے اندر داخل فرما دے گا کہ اس کام کے اندر برکت آ جائے گی. آج ہمارا رزق کی فراوانی ہے لیکن رزق میں برکت نہیں ہے. وہ اس لیے اٹھ گئی کہ ہم نے اپنے مالک کو یاد کرنا چھوڑ دیا, اس کی عبادت سے ہم نے منہ موڑ لیا. کبھی کبھی رمضان کا مہینہ آیا, روزے رکھ لیے, جمعہ آیا, جمعہ پڑھ لیا, اور کبھی کبھی کسی کے جنازے میں شریک ہو گئے, بس سمجھتے ہیں کہ یہی انسان کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. نہیں میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, کوشش فرمائیں کہ رمضان المبارک کی کوئی گھڑی, کوئی لمحہ ہم سے ضائع نہ جائے, اور اپنے پڑوسیوں کو کسی حال میں بھی تنگ نہ کریں. اکثر یاد رکھیے گا پڑوسی سے تنگ ہوتے ہیں. رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تو خاص کر اہتمام کیا جائے. ویسے بھی پڑوسی کے لیے بڑی تاکید آئی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کہیں غریب ہو نا, یہ معمول بناؤ. پرانے زمانے کے اندر لوگوں کا یہ معمول تھا, اپنے بڑوں سے, اپنے بزرگوں سے پوچھو کہ مائیں وہ سالن میں پانی زیادہ ڈال دیتی تھی کہ یار پڑوس میں بھی تھوڑا سا سالن دے دیا جائے. آج ہمارے گھر میں گوشت پکا ہے, تھوڑا ان کو بھی دے دو. آج یہ چیزیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں, آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. ایک فلیٹ کے اندر یا ایک مکان کے اندر اگر دو بھائی رہتے ہیں, ایک کا چولہا علادہ ہے, دوسرے کا علادہ ہے, وہ پکا کے کمر موڑ کے ادھر کھا لیتا ہے, یہ پکا کے منہ ادھر موڑ کے کھا لیتا ہے. یہ اس کو نہیں پوچھتا, وہ اس کو نہیں پوچھتا. کہتے ہیں جی بھائی سے ناراض ہے, کیا لینا ہے بھائی ناراضگی کر کے؟ یہ تو مسلمان کا کام نہیں ہے. کہ فرمایا جو مسلمان 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ناراضگی رکھے. آج بندہ حاجی صاحب بھی ہے, آج بندہ نمازی بھی ہے, حج بھی کعبے کا کر کے آیا ہے,
ایک حج بھی نہیں کئی حج کیے ہیں لیکن وہ بھائی کے حق کو نہیں پہچانا، اپنے رشتہ دار اور پڑوسی کے حق کو نہیں پہچانا، تو وہ کیا پہچانا ہے؟ حضرات عزیز وقار، آج تو ہر چیز کی فراوانی ہے۔